بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر اسلام شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزم سلطنت خوارزم کے آخری حکمران تھے۔ اب سلطنت خوارزم کہاں واقع ہے تو اس کے لیے آپ اگر دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو بر اعظم ایشیا نظر آئے گا۔ بر اعظم ایشیا کے اندر ایک وسیع و عریض زرخیز و شاداب علاقہ ہے جس کو وسط ایشیا کا نام دیا گیا ہے۔ وسط ایشیا کے اندر دو دریا ہیں، ایک دریا دریائے جیحون کہلاتا ہے جس کو آج کل دریائے آمو کہا جاتا ہے، اور دوسرا دریا دریائے سیحون کہلاتا ہے جس کو آج سیر دریا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دریائے جیحون کے شمال کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو آپ کو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحد کے اوپر اورگنج نام کا ایک شہر نظر آئے گا۔ یہی شہر سلطنت خوارزم کا دارالخلافہ، یہ ایک قدیم سلطنت تھی۔ شاہ فارس بہرام گور کے رشتہ دار نے اس کو قبضہ کر لیا تھا اور اس کو علادہ ریاست بنا لیا کہ خسرو بادشاہ جو کہ تاریخ کے اندر ایک نامور بادشاہ گزرا ہے، اس نے سلطنت خوارزم کے بادشاہ کو حکمران کو خوارزم شاہ کے لقب سے نوازا، اور یہ لقب اس نے سکندر اعظم کے آنے سے 980 سال پہلے سلطنت خوارزم کے حکمران کے لیے استعمال کیا تھا اور متعین۔ یہ واحد لقب ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ لقب اسی طرح برقرار رہا جس طرح کہ یہ اسلام کے آنے سے پہلے سلطنت خوارزم کے حکمران کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاریخ کی یہ واحد مثال ہے کہ اسلام آنے کے بعد اس لقب خوارزم شاہ کو سلطنت خوارزم کے حکمران کے لیے برقرار رکھا گیا، تبدیل نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سلطنت خوارزم میں اسلام کیسے پہنچا؟ یہ سن 93 ہجری تھی بمطابق 712 عیسوی۔ ولید بن عبد الملک اموی حکمران تھے، انہوں نے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ خوارزم پر فوج کشی کریں، اور اس وقت خوارزم کا جو موجودہ حکمران تھا جس کو خوارزم شاہ کہا جاتا ہے، وہ اپنے بھائی خرزات سے تنگ تھا، کیونکہ خرزات جو ہے ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا۔ اس نے جب سنا کہ قتیبہ بن مسلم خوارزم کے اوپر لشکر کشی کر رہے ہیں تو اس نے ان کی آمد کو اپنے لیے نیک فال سمجھا، اور انہوں نے قتیبہ بن مسلم کے سامنے ایک شرط رکھی کہ میرے بھائی سے جان چھڑا دے، میں آپ کا تابعدار ہوں۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط قبول کر لی، اور یوں بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے، بغیر کشت و خون کے، سلطنت خوارزم اسلام کے پرچم کے نیچے آ گئی۔ اس کے دو دارالحکومت تھے، ایک دارالحکومت دریائے سیحون کے کنارے پر واقع تھا اور دوسرا جیحون کے پاس۔ سیحون دریا نے اپنا راستہ بدلا تو وہ جو دارالحکومت تھا جس کا نام کاس تھا اور اس کو جرجانیہ بھی کہا جاتا تھا، اور قتیبہ بن مسلم کے آنے کے بعد اسی کاس دارالحکومت کا ایک تیسرا نام منصوریہ بھی پڑ گیا تھا، اس کو دریا نے غرق کر دیا اور اس کے مکینوں نے ہجرت کی اور دوسرے دارالخلافہ جو کہ جیحون کے پاس تھا وہاں اورگنج میں آ کے مقیم ہو گئے۔ اورگنج نے پھر بہت بڑی ترقی کی، تمام سرکاری دفاتر، انتظامی مراکز وہاں پر ہی ہوا کرتے۔ اب جب سلطنت خوارزم اسلام کے ماتحت آ چکی تو شروع کے اندر جتنے بھی حکمران تھے وہ حکمران خلافت عباسیہ کے ماتحت، لیکن جس وقت خلافت عباسیہ کمزور ہو گئی تو یہاں کے حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر، ان کے کئی ادوار ہیں، ان سے چونکہ ہم نے بات نہیں کرنی کہ ہمارے موضوع کا تعلق سلطان جلال الدین خوارزم ہے، تو ہم یہ بتائیں گے کہ سلطان جلال الدین خوارزم کے خاندان کی حکومت سلطنت خوارزم پر کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سلجوق کا حکمران ملک شاہ گرجستان گیا، وہاں پر ایغوری قبیلے کے ایک ترکیوں نسل غلام کو خریدا جس غلام کا نام تھا انوشت گین۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ آج یہ کم حیثیت غلام کل کو سلطنت خوارزم کو حکمران بنے گا، اور یہ جو ملک شاہ آج اس کا خریدار ہے، ایک صدی کے بعد انوشت گین کے خاندان کے فاتح، اس کی اولاد میں سے جو فاتحین ہیں وہ اسی ملک شاہ کے خاندان پر
اور زمین تنگ کر دی۔ بہرحال انوشگین کو خرید کر ملک شاہ ساتھ لے آیا۔ انوشگین کے اندر بڑی صفات پائی جاتی تھی، بہادر تھا، تابعدار تھا، خدمت گزار تھا، بہترین مدبر اور منتظم تھا۔ چنانچہ ملک شاہ نے چیدہ 1000 سپاہیوں کے اوپر انوشگین کو افسر مقرر کر۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خوارزم کے حکمران کی وفات ہو۔ ملک شاہ نے سوچا کہ کس کو اب وہاں کا حکمران بنایا جائے۔ تب یہ سلطنت خوارزم سلجوق حکمرانوں کے تابع تھی، یہ ایک صوبے کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو ملک شاہ نے نگاہ دوڑائی تو اسے انوشگین سے بہترین کوئی آدمی سلطنت خوارزم کے حکمران کے طور پر اچھا نہ لگا۔ چنانچہ اس نے انوشگین کے نام پر فرمان جاری کیا کہ آپ سلطنت خوارزم کے حکمران۔ 475 ہجری میں انوشگین یعنی کہ سلطان جلال الدین خوارزم کا خاندان اور خاندان کا پہلا فرد انوشگین سلطنت خوارزم کا حکمران۔ انوشگین کی موجودگی میں نائب کے طور پر اس کے بیٹے محمد عرف قطب الدین نے ریاست کے امور کا نظم و نسق سنبھالا۔ سلطنت کے امور بڑے بہترین انداز سے اس نے چلائے۔ جب انوشگین کی وفات ہو گئی تو 30 سال تک محمد عرف قطب الدین یہ سلطنت خوارزم کا حاکم رہا۔ 522 ہجری کے اندر قطب الدین کی وفات ہو گئی، اور وفات سے پہلے قطب الدین نے اپنے بیٹے مظفر الدین اتسز کو خوارزم کی حکمرانی سونپی۔ اب یہ 32 سالہ جوان تھا، سلطنت خوارزم کا حکمران بنا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود مختاری کا اعلان کر دوں۔ تب سلجوق بادشاہوں میں سے حکومت شاہ سنجر بن ملک شاہ کی تھی، اور سنجر شاہ کی تلوار کی دھار بڑی تیز تھی۔ اس کو مظفر الدین ایسز نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر میں خود مختاری کا اعلان کروں گا تو سنجر شاہ سلجوق مجھے نہیں چھوڑے۔ چنانچہ اس نے موقع کا انتظار کیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، پہلے اس کے دادا انوشگین کو اللہ نے غلام سے بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ اب یہ خود مختاری کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو موقع کی تلاش میں تھا، تو اللہ نے اس کو موقع بھی جلدی فراہم کر دیا۔ ہوا اس طرح کہ ماوراء النہر کا ایک حکمران جس کا نام تغاج خان تھا، اس نے سنجر شاہ کی بغاوت کر دی تھی۔ اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بخارا کے اندر سنجر شاہ اس کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا، اور سنجر شاہ کے ساتھ انہی دنوں کے اندر مظفر الدین ایسج بھی ساتھ تھا۔ اب ایک دن سنجر شاہ اپنے خیمے میں دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے گیا تو چند غدار سپاہی سنجر شاہ کو قتل کرنے کے لیے اس کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جب ان کے داخل ہونے کی وجہ سے سنجر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تو چمکتی ہوئی تلواروں اور خون اشام خنجروں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تیز گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ غدار سپاہیوں نے باہر نکل کے دیکھا تو مظفر الدین ایسج بڑی تیزی کے ساتھ سنجر شاہ کے خیمے کی طرف آ رہا تھا، تو یہ غدار بھاگ نکلے۔ معلوم تھا کہ اب خیر نہیں ہو۔ مظفر الدین ایسج جو ہی خیمے میں داخل ہوا تو سوال کیا سنجر نے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت گھیراؤ میں ہوں؟ مظفر الدین ایسج نے جواب دیا کہ آقا بات یہ ہے کہ میں گہری نیند اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک ہولناک خواب آئی، جس کی وجہ سے میں جاگ گیا۔ ڈراؤنے خواب کو دیکھنے کے بعد جب میں جاگا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تیرا آقا خطرے میں ہے۔ بس یہ بات میرے دل میں آنی تھی کہ میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور ادھر آپ کے خیمے کی طرف رخ کر۔ مظفر الدین ایسج کا یہ احسان سنجر شاہ کے اوپر، سنجر شاہ نے اس احسان کا خوب لحاظ، کیونکہ سنجر شاہ اس بات میں مشہور تھا کہ یہ سخی ہے، بہادر ہے اور احسان شناس ہے، احسان فراموش نہیں۔ مظفر الدین ایسج کے اس احسان کے بعد مظفر الدین نے سنجر شاہ کی طبیعت کے خلاف بھی کچھ کام کیے، لیکن سنجر شاہ نے اس کو نظر انداز کیا۔ حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرا تو ایسج نے سلطنت خوارزم کے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ بات بھی سنجر شاہ تک پہنچی، لیکن شاید وہ اسی احسان کی وجہ سے خاموش رہا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ 31 سال کی حکمرانی کے بعد ایسج 551 ہجری میں فوت ہو گیا، اور ایسج کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابو الفتح ارسلان خوارزم کا حکمران بنا، لیکن یہ زیادہ
دیر تک نہیں رہا، 7 سال تک اس نے حکمرانی کی، اور ان 7 سالہ دور کے اندر بھی اس نے اپنے پڑوسی ریاستوں کے ساتھ مصالحت کی کوششیں ہی کی اور سلطنت خوارزم کے رقبے کو وسیع نہیں کر سکا۔ 558 ہجری کے اندر ارسلان کی وفات ہو گئی تو ارسلان کے 2 بیٹے، ایک کا نام تھا محمد شاہ اور دوسرے کا نام تھا علاؤالدین تکش۔ اب یہ دونوں بھائی آپس میں اقتدار کی خاطر لڑنا شروع ہو گئے اور بڑی خونریز لڑائیاں انہوں نے لڑی، اور 589 ہجری کے اندر محمد شاہ کی طبی موت ہو گئی تو تب جا کے علاؤالدین تکش کی جان چھوٹی ہے۔ جب بھائی فوت ہو گیا تو اس کے بعد علاؤالدین تکش نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کرنا شروع۔ علاؤالدین تکش کی جان جب اپنے بھائی سے خلاص ہوئی تو چونکہ یہ مہمجو طبیعت آدمی تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اب مجھے دیگر علاقوں کو فتح کر کے سلطنت خوارزم میں داخل کرنا چاہیے اور سلطنت کا حدود اربع وسیع کرنا چاہیے۔ آگے کیا ہوا، کن کن کے ساتھ اس نے مصالحت کی، کن کے ساتھ علاؤالدین تکش نے لڑائی لڑی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں